السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں زینت جبین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں زینت دا نریٹر۔ میرے چینل پر آپ سبوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ لیجیے میں واپس سے آپ سبوں کی خدمت میں اپنی کہانی ضرورت لے کر حاضر ہوں۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں میری آج کی کہانی ضرورت۔ جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ آنے والا اسد ہی ہے تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اسد تیز بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا اور کانپ رہا تھا۔ مینا نے اسد سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اتنی تیز بارش میں کیسے آنا ہوا؟ کیا اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ ہتھیلی سے بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا، ہاں ہاں آؤ نا۔ مینا ذرا سائڈ ہوئی تو وہ اندر چلا آیا، پھر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ صوفے کے قریب ہی سائڈ ٹیبل پر اسے تولیہ پڑا ہوا نظر آ گیا تو وہ تولیے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال ہی رہا تھا کہ مینا دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے شرٹ لے کر صوفے پر پھیلائی تاکہ ہوا سے سوکھ جائے۔ باہر سے بارش کی آواز آنی بند ہو گئی تھی، شاید بارش رک چکی تھی۔ آج امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ تم یہاں کیوں چلے آئے؟ مینا پریشانی سے بولی۔ میں ڈاکٹر سے دوا لے کر آیا ہوں اور پڑوس کی آپا سے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں۔ اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ میرے پاس امی کے علاج کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ آرام سے پوچھی۔ نہیں مینا، میں آج تم سے پیسے ادھار نہیں لوں گا۔ مجھے بار بار ایک لڑکی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی میں نے تم سے کافی پیسے ادھار لے چکے ہیں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ مجبوری اور ضرورت کے وقت دوست ہی کام آتے ہیں، اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، مینا نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ مینا، خدا کی قسم آج میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، اسد نے بڑے عزم سے کہا۔ سچ؟ مینا دھیرے سے مسکرائی اور وہ جذبات میں سر ہلانے لگا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اسد میز پر آڑی ترچھی لکیریں بے مقصد کھینچتا رہا اور مینا بڑی خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی۔ کیا تم میری امی کو دیکھنے نہیں جاؤ گی؟ اسد اچانک پوچھ بیٹھا۔ اوہ نہیں، ہاں ضرور جاؤں گی، مگر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ مگر کیا؟ اسد نے اس سے وضاحت چاہی۔ ابھی نہیں، کل صبح جاؤں گی، ابھی مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ واہ، طبیعت تو ابھی خراب ہے اور تم کل جاؤ گی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں اسد، مجھے ابھی ضروری کام سے باہر جانا ہے، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ تم اتنی رات گئے اس طرح باہر جاتی ہوئی کیا اچھی لگو گی؟ اسد نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ اسد کی بات پر وہ بے اختیار ہنسی اور بولی، میں تو ہمیشہ جایا کرتی ہوں، اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اسد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور کچھ لمحے وہ بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ مینا کیا کچھ الماری سے نکال کر بیگ میں رکھتی گئی۔ وہ تو صرف یہ دیکھ سکا کہ اس نے کوئی پیکٹ اپنے بیگ میں
ڈالا ہے۔ مینا جب اس کے قریب آ کر اس کی طرف روپے بڑھاتی ہوئی بولی تو اسے ہوش آیا۔ وہ مینا کے کہے گئے الفاظ کو سن بھی نہ سکا تھا۔ احمقوں کی طرح اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پکڑو بھی اسد، وہ پیسے اسے دیتی ہوئی بولی، امی سے کہنا میں صبح کو ضرور آؤں گی، یہ تھوڑے سے روپے میں تمہیں نہیں اپنی ماں کو دے رہی ہوں۔ مگر اسد خاموش بیٹھا رہا اور مینا اپنی جگہ یوں ہی کھڑی رہی۔ پھر اسد اٹھا اور بڑے آرام سے پیسے مینا کے ہاتھوں سے لے کر ٹیبل پر رکھے اور اس کے بعد بیگ سے اس پیکٹ کو نکالنے لگا جو مینا نے الماری سے نکال کر اپنی بیگ میں رکھے تھے۔ مینا، اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے، تم ان کالے دھندوں کا شکار ہو گئی ہو۔ اسد کے ہاتھوں میں چرس کا چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ مینا نظریں چرا گئی۔ بولو نا مینا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اسد وہ پیکٹ ٹیبل پر رکھ کر اسے کندھوں سے جھنجھوڑ رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی رہی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے مینا، تمہیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اپنی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اسد بے حد غصے کی حالت میں چلایا، اپنی نجی ضروریات پوری کرنے کی خاطر تم اپنے ملک کے باشندوں سے غداری کر کے اپنے ضمیر سے اس قدر گر چکی ہو کہ شاید ہی کبھی اٹھ سکو۔ اسد کا لہجہ کافی چبھتا ہوا تھا۔ اسد، میں بہت مجبور تھی۔ وہ رو پڑی۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ وہ زور دے کر بولا۔ مینا، ہم غریب ملک کے باشندے ہیں اور شاید مجبوری ہی ہمارا مقدر ہے، مگر کیا ہمیں مجبوری کی آڑ لے کر ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مذہبی اور قانونی طور پر غلط ہو؟ بھگوان کے لیے چپ ہو جاؤ اسد، مینا روتی ہوئی بولی۔ اسد خاموش ہو گیا، پھر تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسد، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اسد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا کہ اس کی بات میں سچائی کہاں تک ہے۔ مینا ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عزم کو دیکھ کر وہ اٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولا، جو کام آج ہو جائے اسے کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ پھر وہ ایک دم سے چونک گیا کیونکہ کہیں دور سے کسی پولیس وین کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ مینا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں بولی، اسد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے پولیس میرے گھر پر ہی چھاپا مارنے آ رہی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اسد بھی گھبرا گیا کیونکہ سائرن کی آواز لمحہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مینا، پلیز تم فوراً کسی محفوظ جگہ پر چلی جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اسد بے حد پریشانی کے عالم میں مینا سے کہہ رہا تھا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اسد، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، میرے کیے کی سزا تمہیں کیوں ملے۔ اسد، تمہاری امی تو پہلے سے ہی بیمار ہیں، تم اپنے گھر جا کر اپنی ماں کی دیکھ بھال کرو، ان کو اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اگر آج کی رات میں بچ گئی تو صبح کو تمہاری ماں کی طبیعت پوچھنے ضرور آؤں گی۔ میں کہتا ہوں مینا، تم ضد مت کرو اور فوراً یہاں سے ہٹ جاؤ، وقت بہت کم ہے، میری ماں بیمار ہے، تم میری ماں کی ذمہ داری کرنا۔ اگر میں بچ گیا تو صبح آ جاؤں گا، ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے اسد نے مینا کو پوری قوت کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف ڈھکیل دیا۔ مینا کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اسد اسے بار بار پچھلے دروازے کی طرف ڈھکیل رہا تھا۔ جب پولیس کی گاڑی اس کے دروازے کے باہر آ کر رکی تو مینا گرتی پڑتی پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پولیس کے سپاہیوں نے ایک دو بار مینا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن اسد
فوری طور پر کچھ بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ پولیس والوں کو جب دروازہ کھلنے کے آثار نظر نہیں آئے تو شاید وہ دروازہ توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسد بے حد گھبرایا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے یا وہ بھی مکان کے پچھلے دروازے سے راہ فرار اختیار کر لے۔ مکان کا دروازہ کھولنے کے لیے پولیس کا دباؤ ہر لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اسد کو اپنی بیمار ماں یاد آ گئی اور اس نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ بڑی پھرتی کے ساتھ مکان کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا۔ لیکن یہ کیا! پولیس اب تک اس کے مکان کو چاروں طرف سے پوری طرح گھیر چکی تھی۔ کسی نے اسے رک جانے کے لیے کہا مگر وہ دوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن پولیس کے مستعد سپاہیوں نے اس پر گولی چلا دی۔ پہلی گولی تو بیکار گئی مگر دوسری اور تیسری گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی اور بیچارہ بے گناہ اسد ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش میں ایک دلخراش چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے دوستی نبھا دی تھی، مینا کے لیے سارے قرض چکا چکا تھا۔ دوسری صبح کے تقریباً سبھی اخبارات کی سرخیوں میں لکھا تھا، اپنے ملک سے غداری کرنے والے اسمگلر کا عبرت ناک انجام، پولیس کی گولیوں سے موقع پر ہی ہلاک۔ مینا اخبار ہاتھ میں لیے روتی رہی۔ پھر جب اسد کی پڑوسن آپا نے آ کر اسد کی امی کے انتقال کی خبر سنائی تو وہ غش کھا کر فرش پر گر پڑی۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں واپس سے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔